لیکن ایسا نہیں تھا. وہ اپنا بچہ مجھ سے چھین کے لے جاتی تھی. گھر کے کام کاج میں بھی میں اس کا پورا ساتھ دیتی تھی. ویسے تو ہر کام کے لیے ملازم تھا، بس کھانا ہم دونوں نند بھاوج مل کے بناتی تھی. میں نے آج تک کبھی امامہ سے کسی معاملے میں بحث نہیں کی تھی، کبھی اپنی مرضی نہیں چلائی تھی. شادی سے پہلے منمانیاں کرنے والی لڑکیاں اگر یوں برباد ہو کے میکے آ جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ میں جانتی تھی. میں نے اپنی مرضی کبھی کسی پہ مسلط نہیں کی تھی. کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں یہ کھاؤں گی، مجھے یہ کھانا ہے، یا بھابھی مجھے یہ بنا کے دو. ایسا کبھی نہیں کہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے اب یہیں رہنا ہے. حالانکہ پہلے وہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھ سے فرمائش کر دیا کرو تمہیں کیا پسند ہے، تمہارے سامنے جو رکھو چپ چاپ کھا لیتی ہو. حالانکہ عارف ہی اعتراض کر دیتے ہیں کہ میرے کھانے میں وہ ذائقہ نہیں ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. مجھے کھانا ہی سکھا دو دعا. میں کہتی تھی کہ عارف بھائی کی عادت ہے، آپ اچھا پکاتی ہیں، کوئی عیب نہیں ہے آپ کے کھانے میں. میں زیادہ تر ان کے ساتھ باہر بھی نہیں جاتی تھی. عارف بھائی ہر بار کہتے تھے چلو نا، گھر میں بیٹھ کے کیا کرو گی، اکیلی بیٹھ کے پاگل ہو جاؤ گی. ہم دونوں ڈنر پہ جا رہے ہیں، چلو ہمارے ساتھ. لیکن میں منع کر دیتی کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، مجھے نہیں جانا. میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں انٹرفیئر کروں، جس سے ان کی شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو. کیونکہ ہر لڑکی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے گھومنے پھرنے کی خواہش مند ہوتی ہے. امامہ نے بھی اپنی بہنوں کی خاطر بڑی قربانی دی تھی، اور میرے بھائی نے میرے لیے. اب ان دونوں کا حق تھا کہ وہ ایک دوسرے کی سنگت میں وقت گزارتے. میں بیچ میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی. آج تک اس کا رویہ ٹھیک تھا، پتہ نہیں اب کیوں بدلنے لگا. رات کو ڈنر ہم اکٹھا کرتے تھے. جیسے ہی میں رات کو ڈنر کے لیے جانے لگی تو سامنے ٹیبل پر امامہ اور عارف بھائی کسی بات پر ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. لیکن مجھے دیکھتے ہی دونوں چپ ہو گئے. میں چپ چاپ بیٹھ گئی. عمر عارف بھائی کی گود میں تھا. میں نے کہا بھائی لائیں سے مجھے دیتے ہیں، آپ سکون سے کھانا کھا لیں. وہ کہنے لگے نہیں، میری گود میں ہی بیٹھا رہنے دو، پورا دن تمہارے پاس ہوتا ہے. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاروں. بڑا روکھا سا انداز تھا. میں چپ سی ہو گئی. آج تک کبھی عارف بھائی نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی. پتہ نہیں کیوں گلے میں بہت سی گرہیں پڑی. ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا. اپنا ہی گھر مجھے اجنبی سا محسوس ہوا. جب تک میں بیٹھی رہی نہ عارف بھائی نے کوئی بات کی نہ امامہ نے، جیسے میرا وہاں بیٹھنا انہیں پسند نہیں تھا.